آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا۔ جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے، آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں۔ اب جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر ایک کافر اصلی اور نمبر دو ہے کافر مرتد۔ کافر اصلی وہ کافر ہے جس نے کبھی بھی اسلام کو ایز اے دین قبول نہیں کیا اور اسلام کو کبھی بھی دین کے طور پر نہیں مانا، اور اسلام میں وہ کبھی آیا ہی نہیں، وہ سرے سے اس نے اسلام کو کبھی مانا ہی نہیں، وہ کافر اصلی ہے۔ کافر اصلی کی کیٹیگری میں کون کون سے کافر داخل ہیں؟ نمبر ایک دہریہ، جو بالکل اللہ کے وجود و ہستی کا ماننے والا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود و ہستی کا منکر ہے، جو سرے سے ہی اللہ رب العزت جل شانہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو خالق بھی نہیں مانتا اور اللہ کے وجود و ہستی کو کا منکر ہے، ماننے والا نہیں ہے، وہ دہریہ یہ پہلی قسم کا کافر ہے۔ اور دوسرا وہ کافر جس کو کافر مشرک کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق تو وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، تو یہ کافر مشرک ہے۔ اور نمبر تین ہے کافر مجوسی، جو آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ اور نمبر چار ہے کافر کتابی۔ کافر کتابی جو آسمانی دینوں کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، لہذا وہ کافر کتابی بھی اصلی کفار میں داخل ہے۔ تو یہ کافر اصلی کی اقسام ہیں۔ اب کافر اصلی کے ساتھ اسلام نے ایک اور رویہ اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا وہ سلوک کیا ہے، جبکہ کافر مرتد وہ کافر ہے جو پہلے اسلام میں آیا، اس نے اسلام کو قبول کیا ایز اے دین، اور یا تو بالکل ہی اس نے اسلام کا انکار کر دیا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، یا اس نے اسلام کو سرے سے اس کا انکار تو نہیں کیا لیکن اسلام کا دعویٰ کر کے اس نے ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کیا۔ تو جو بالکل ہی اسلام کا انکار کرنے والا وہ بھی مرتد ہے، اور جس نے اسلام کا نام تو لیا لیکن ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کیا، وہ بھی مرتد ہے۔ اب اصلی کافر کے اور کافر مرتد کے اسلام میں احکام بالکل مختلف ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبات میں اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ صحیح احادیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحیح بخاری میں 3017 نمبر حدیث اور صحیح بخاری میں 6922 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے یعنی مسلمان ہو کے جو کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، فقتلوہ، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6878۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کا خون بہانا یہ حلال نہیں ہے مگر تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے: النفس بالنفس والسیب الزانی، یعنی جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا، اور شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، والمفارق لدینہ التارک للجماعہ، جو دین کو چھوڑ جاتا ہے، جو اسلام قبول کر کے اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کا بھی خون بہا دیا جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب کفار مرتدین کے اسلام میں احکامات یہ کافر اصلی سے بالکل الگ ہیں۔ جو کافر اصلی کے احکامات ہیں وہ کفار مرتدین کے احکامات نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ چیپٹر کا عنوان یہ قائم کیا ہے، باب قتل من ابل فرائض وما نسبوا الی الردۃ، ان لوگوں کے قتل کا بیان جنہوں نے فرائض کا انکار کیا اور وہ مرتد ہونے کی طرف منسوب کی گئے، ان کے قتل کا بیان، جنہوں نے فرائض کا انکار کیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے فرائض کا انکار کیا اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے منکر بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کیا، اور ارادہ جب کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیف تقاتل الناس حتی یشہدوا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں
آپ ان کے ساتھ قتال کس طرح کریں گے؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو انہوں نے اپنا جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا۔ یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ قتال کس طرح کریں گے جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، فواللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا۔ جو نماز کو فرض سمجھے اور زکوٰۃ کو فرض نہ سمجھے، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 7285 نمبر حدیث، اس میں یہ لفظ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں، ما ہوا فواللہ ما ہوا الا ان رأیت اللہ قد شرح ابی بکر، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ان مرتدین کے ساتھ قتال کے لیے، فعرفت انہ الحق، میں بھی اس بات پر ایگری ہو گیا کہ یہی حق ہے اور ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو مرتدین ہیں، جنہوں نے بالکل اسلام کا انکار کیا، ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا، اور جنہوں نے صرف اسلام کے ایک رکن اور فرض کا انکار کیا، ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا۔ اور ان کا وہ حکم نہیں ہے جو خالص یہودیوں اور عیسائیوں کا حکم ہے، بلکہ ان کا حکم مرتدین کا ہے، اور ان پر مرتدین کے الگ سے جو اسلام کے احکام ہیں ان کو جاری کیا جائے گا۔ اب ایک تو وہ ہے کہ جو کہتا میں اسلام کو مانتا ہی نہیں سرے سے، اور میں تو بالکل اسلام کو کبھی میں نے تسلیم کیا ہی نہیں ہے، ایک وہ بندہ ہے، اس کے ساتھ اسلام ایک اور رویہ اختیار کرے گا۔ اور وہ بندہ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اپنے طور پہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، تو اس پہ اسلام جو احکام جاری کرے گا وہ خالص اور اصلی کافروں والے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ ان پہ کون سے احکام جاری ہوں گے؟ مرتدین والے احکام جاری ہوں گے۔ اب قادیانی یا تو یہ سرے سے کہہ دے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، جب یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ مانیں، کسی اور ملت سے اپنا تعلق جوڑیں، تو تب تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایک اور کیٹیگری میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا کلیم اور دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، تو اب ان پر احکام مرتدین کے جاری ہوں گے، یہ اسلام کے غدار اور اسلام کے باغی سمجھے جائیں گے، ان کے احکام عیسائیوں اور یہودیوں والے احکام نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک ملک میں کوئی بندہ غدار پیدا ہو جائے، ملک میں کوئی بندہ باغی کھڑا ہو جائے، تو سارے کہتے ہیں یہ ملک کا باغی ہے، ملک کا غدار ہے، اور اس کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو ایک عام شہری کے حقوق ہوتے ہیں۔ جب ملک کے غدار کو عام شہری کے حقوق نہیں دیے جا سکتے، تو اسلام کے باغی اور غدار کو بھی کبھی ایک مسلم کے حقوق نہیں دیے جا سکتے، اور باقی جو دیگر نان مسلمز اور جو دیگر غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق بھی ایک مرتد کو، باغی اور غدار کو نہیں دیے جا سکتے۔ تو جب یہ تقسیم بالکل واضح ہو گئی کہ جو اصلی کفار ہیں ان کے حکام الگ ہیں، اور جو مرتدین ہیں ان کے احکام بالکل اسلام میں جداگانہ الگ ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے بالکل کہ کفار مرتد کے احکام جو ہے وہ اصلی کافروں سے بالکل الگ ہیں۔ جب یہ فرق بالکل واضح ہو گیا تو اب قادیانیوں کو اصلی کفار کے ان پر احکام جاری نہیں کیے جائیں گے، ان کو اصلی کفار کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے گا جو ایک مرتد کے ساتھ اسلام کا رویہ ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ ان پر جو احکامات جاری کرنے اور جو مرتدین پر جو حدود جاری کرنی ہوتی ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح قرآن میں کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا، تو اب یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے اور ملک کے فرما روا اور حاکم کی ہے۔ تو حدود کو نافذ کرنا بھی ملک کے حاکم کی ذمہ داری ہے۔ ملک کا فرما روا جو ہے وہ حدود جاری کرے گا، عام سویلینز کو اور عام شہریوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔